الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وذریتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي کریم الرحیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا، پر نہ بدلے نہ بدلا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. آج جمعے کا دن ہے اور میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پچھلے سال کا مضمون اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بڑی اعلیٰ بات ہے، ورنہ میں دو چار جملے عرض کر کے آج کی گفتگو کے حوالے سے جو چیزیں عرض کرنی ہیں، آج اس کو تقریر سمجھ کے نہیں سننا، آپ نے اس کو ایک سبق سمجھ کے سننا بھی ہے، اسے یاد بھی رکھنا ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی یہ پیغام آپ نے دینا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ پچھلی دفعہ جب یہ 7 ستمبر کا دن آیا تھا تو اسپیسیفکلی اس کے جو معاملات تھے اور جو ہماری قومی اسمبلی کا کردار تھا، اور جو محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے اللہ کریم جس سے کوئی اچھا کام لے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. جس بندے نے یہ قرارداد پیش کی، بڑی تفصیل سے میں یہ ساری باتیں عرض کروں گا. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شاید اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ کریم اس کے معاملات کے اندر برکتیں عطا فرمائے. یہ پچھلے سال جو اسمبلی کے جتنے معاملات تھے، اور وہ 29 جون مئی کو ربوہ کے اندر جو معاملہ ہوا، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے جو بچے تھے، وہ سکیچ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، وہ میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کی جو گفتگو ہے، آج ہو سکتا ہے جمعے کا وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے، تو سال میں ایک دن ادھر سے میں چھٹی لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، ادھر کسی اور بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس لیے کہ آج کی جو گفتگو ہے
اتنا اہم کام کیا. پھر برے صغیر پاک و ہند کے اندر جب اس بدبخت نے اپنی بدبختی کا اظہار کیا تو اس کے مقابلے کے اندر کون کون کھڑے ہوئے؟ مجھے کسی اور سے غرض نہیں، مجھے کسی اور سے غرض نہیں. میں نے فقط آپ کے سامنے یہ سبق سنانا ہے کہ جب بھی نبی کی دین کی بات آئی ہے، جب بھی نبی کی ناموس کی بات آئی ہے، جب بھی نبی کی عزت کی بات آئی ہے، جب بھی نبی کی حرمت کی بات آئی ہے، الحمدللہ پہلی صف میں اللہ کریم نے کھڑے ہونے کی سعادت اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے. اور انشاءاللہ ایویڈنسز دلیلوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں عرض کروں گا. پھر پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بعد 1953 کے اندر کیا ہوا، پھر 1974 کے اندر کیا ہوا، پھر 1986 کے اندر کیا ہوا، پھر 1988 کے اندر کیا ہوا، پھر 2017 کے اندر کیا ہوا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں، اور میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ بڑی توجہ سے یہ کیمرے کی آنکھ اس کو سب کو نوٹ کر رہی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. مجھے کوئی کیمرے لگانے کا شوق نہیں تھا، آپ نے میری طبیعت ہی نہیں ہے، لیکن جب یزیدیت اور شیطانیت سارے حربے استعمال کر رہے ہوں تو پھر علماء کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اختیار کریں جس کے ذریعے لوگوں تک ان کا پیغام پہنچے. یہ چینل بنانے کا اور کوئی ذاتی مقصد نہیں، نہ میں نے اس سے کوئی نفع حاصل کرنا ہے، نہ اس سے میں نے کوئی پیسے کمانے ہیں، کوئی مقصد نہیں. مقصد فقط یہ ہے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے. انشاءاللہ یہ باتیں جو میں نے آج عرض کرنی ہے بڑی توجہ سے آپ نے سماعت کرنی ہے. ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، عقیدہ توحید، عقیدہ سارے بولے عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا. اللہ تعالیٰ کو سارے بولے. آج چپ کر کے میں نے نہیں بیٹھنے دینا آپ کو، اور نہ ہی آج چپ کر کے بیٹھنا ہے. عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک. جس طرح عقیدہ توحید کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے بندہ مومن کا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی ایمان ہونا بڑا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے لیکن وہ میرے نبی کے آخری نبی ہونے کا اقرار نہیں کرتا تو وہ ایمان والا، سارے بولے وہ ایمان والا ہو سکتا. قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں، اسی کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا. فقط ایک آیت مبارکہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. سورہ سارے بولے. یہ بولنے کا مقصد یہ کہ ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہے نا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی. سارے بولے خاتم النبی. اس آیت کا شان نزول پتہ ہے کیا ہے؟ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو حضرت زید کی بیوی تھی اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی، تو وہاں پہ کچھ بد زبان لوگ تھے جنہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ان کے اپنے مذہب میں بھی یہ جائز نہیں، دنیا کے کسی مذہب میں جائز نہیں کہ بندہ اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لے. اچھا یہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارا اسلاف سے، علماء سے، کتاب سے رشتہ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت زید کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، متبنہ بنایا تھا. متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا. کیا کہتے ہیں؟ اب منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اب اس حوالے سے جو خرابیاں تھی وہ پھر کبھی کسی گفتگو میں. حضرت زید میرے نبی کے بیٹے، اس کا اللہ کریم نے آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی حضور کا نام آئے نا تو لب پہ درود و سلام آنا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے مردوں میں سے
یہی بات میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اللہ کریم نے مجھے آخری نبی بنایا اور میرے بعد کوئی نبی۔ پھر حضور نے بے شمار سرات کی حدیثوں کے انبار ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ یہ عزت عمر کو عطا فرماتے، لیکن خبردار میرے بعد کوئی نبی۔ پھر حضور نے وہ امارت کی مثال بھی دی اور بے شمار آیات جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن میں ایک ایسی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے نا، جب بھی کوئی بدعقیدہ بندہ، جب بھی کوئی بدمذہب بندہ جسے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں اسے یہ بتائیں گے تو ایک دفعہ اس کا ضمیر اس کو چوکا ضرور لگائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گدھا لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ ایک گھوڑا جس کی اصلاح اپنی زبانیں جا رہے ہیں، ایک گدھا لایا گیا اور وہ اس کا مالک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے خریدا ہے لیکن یہ مجھے سوار نہیں ہونے دیتا، یہ میں نے کوشش بڑی کی ہے اس کے اوپر سواری کرنے کی لیکن یہ مجھے سوار نہیں ہونے دیتا۔ خیر کہ وہ ساری بات مکمل ہوگی، چونکہ مقصد کی طرف آنا ہے تو توجہ کیجئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس گدھے کو مخاطب کر کے فرمایا مسمو کا، اور تیرا نام کیا ہے؟ جی لوگ کہتے ہیں نا یہ جانوروں کو کیسے پتا چلے گا، یہ چرند پرند کو کیسے پتا چلے گا؟ یہاں تو اردو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے فتوے موجود ہیں۔ میرے نبی نے اس گدھے کو عربی زبان میں کہا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے انا یزید بن شہاب، میرا نام یزید ہے، میرے باپ کا نام شہاب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیرا مالک ہے، اسے تو سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ آگے سے وہ گدھا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسل میں سے میرا 60واں نمبر ہے۔ کتنا؟ اسے پتا ہے میں 60ویں نمبر میں ہوں۔ ہم تو آج ابا جان دادا جان پردادے ترولا ہے تو تھوڑے جی اور اوپر جاؤ تو ہے انگریزی کے مضمون پڑھے یاد، اپنا سلسلہ نسب کسی کو یاد نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، انہوں نے کہا آپ اپنی نسل میں سے 60ویں نمبر پہ ہوں اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے جو 59 گزرے ہیں نا 59 ان کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، ان سب کے اوپر اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی ہے۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں اور آپ نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اگر تو انسان ہو کے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے تجھے اس بات کی خبر نہیں تو یہ الگ بات ہے، یہاں تو گدھے بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنا کے پیدا فرمایا۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پشت حضر ہے، بچا کے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ آمنہ کے لال نے سواری کرنی ہے، تو جب آمنہ کے لال نے سواری کرنی ہے تو پھر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان تشریف لے کے آئے نا، بسترے کو گول کر دیا، ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں نہ کیا، بسترے کو گول کر دیا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا یہ بسترا تیرے باپ کے قابل نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے؟ تو بیٹی کا پھر جگرا دیکھے نا، اسے ایمان کہتے ہیں نا، پھر بیٹی کا حوصلہ دیکھیں۔ بیٹی کہتی ہے ابا جی مسئلہ یہ نہیں کہ بسترا آپ کے قابل نہیں، مسئلہ یہ آپ بسترے کے قابل نہیں، اس لیے کہ یہ بستر محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بستر خاتم النبیین کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں انہوں نے کہا یہ سب پشت بچا کے رکھی ہے، آئینہ تشریف لے کے آئے، قدم رنجہ فرمائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر
پیدا ہوا جو مسیلمہ کذاب سے چلا تھا. اس نے بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خط لکھا نا، انہیں پتہ کیا لکھا تھا؟ انہیں کہا خط لکھا تھا اللہ کے رسول مسیلمہ کذاب کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتا تھا میں نبوت میں شریک ہوں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں حفاظ قرآن قربان کر دیے، سینکڑوں نبی کے صحابہ قربان کر دیے، لیکن نبی کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حرف. پھر یہ جب برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ فتنہ نمودار ہوا نا، جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ جب یہ برے صغیر کے اندر نمودار ہوا، پہلے وہ ردے، یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اس کو پڑھیں آپ علماء کے پاس بیٹھے. پہلے اس نے رد عیسائیت پہ کام کیا، لوگوں نے کہا جی بڑا کمال ہو گیا. پھر اس نے کہا جی مجھے الہام ہونا شروع ہو گیا. پھر اس نے کہا جی میں مسیح موعود ہوں. اب جب اس نے مسیح موعود کہا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وہ مردہ ثابت کرے. پھر وہ اس چکر میں لگ گیا. آخر وہ بدترین آہستہ آہستہ تجاوز کرتا ہوا اس جگہ پہ جا کے پہنچا جہاں پہ اس نے میرے نبی کی خاتم نبوت ہونے کے اوپر ضرب لگائی. اور اس وقت بھی اٹھا تو ایک گدڑی پوش فقیر اٹھا. اس وقت بھی اگر کسی کو اللہ نے عزت دی، اگر کسی کو اللہ نے عظمت دی، اگر کسی کو اللہ نے توقیر دی، بڑے بڑے لوگ تھے، سب کی عزتیں اپنی جگہ، بڑے بڑے جبہ اور قبہ کے مالک تھے، اتنی لمبی لمبی دستاروں والے تھے، لیکن اس وقت بھی اٹھا تو پیر میر علی شاہ گولڑی اٹھا. اس وقت بھی اٹھا تو تاجدار گولڑا اٹھا. اس وقت بھی اٹھا ایک صوفی باصبا اٹھا. اور آج وہ مرزا محمد جیلوی صاحب کہتے ہیں اور یہ بابے شب شہ کوئی نہیں. میں نے کہا اگر بابے شہ نہ ہوتے آج پر صغیر کے اندر اسلام کا علم بلند نہ ہوتا. اگر بابے شہ نہ ہوتے آج دین کی اس طرح باتیں نہ ہو رہی ہوتی. اس کا ایک قاصد آیا، باتیں بڑی لمبی ہیں، میں اشارے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس کا ایک قاصد آیا، انہیں آگے پتہ کیا کہا؟ انہیں کہا جناب چھوڑیں، یہ مناظرے شاظرے مولویوں کا کام ہے. مناظرے کو جو ہے مناظرے مولویوں کا کام ہے. ایک اپاج لولا لنگڑا ہم لے کے آتے ہیں، ایک آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، ایک اس کے پاس لے کے جاتے ہیں. اس کے حق میں وہ دعا کرے گا، اس کے حق میں آپ دعا کریں. جس کی دعا قبول ہوگی وہ سچا، جس کی دعا. اب یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے طرف ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے نا، اور ہم سوئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے گھروں کے اوپر کس طرح سے یلغار کی جا رہی ہے. یہ کہتا ہے بابا شاہی کوئی نہیں. تاجدار گولڑا نے جو آگے سے جملہ بولا وہ تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہے. آپ نے فرمایا اباج ٹھیک کرنے ہیں اسے کہو آ جائے، لنگڑے لولے ٹھیک کرنے ہیں اسے کہو آ جائے، اگر مردے زندہ کرنے ہیں اسے کہو آ جائے. اس لیے کہ ہمارا تعلق ہے کسی کے ساتھ. اور بعد میں آپ فرمایا کرتے تھے ان دنوں میرا تعلق اپنے کملی والے کے ساتھ اتنا مضبوط ہو چکا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا میں جو زبان سے نکالوں گا میرا رب اسے رد نہیں کرے گا. قبول فرما دے. بابے شہر کوئی نہیں، بابے نہ ہوتے دین بچتا ہی کوئی نہ، بابے نہ ہوتے دین اس شکل میں موجود ہی نہ ہوتا. تو اس وقت تاجدار گولڑا اٹھے اور آج تک سیف چشتیائی موجود ہے. کیا بولیں کیا؟ وہ سنیوں پڑھ نہ سکو الگ بات ہے، سمجھ نہ سکو الگ بات ہے. سیف چشتیائی برکت کے لیے گھر میں رکھو. یہ وہ لکھا ہوا کلام ہے تاجدار گولڑا کا جس کا ایک ایک لفظ نبی کی ختم نبوت کے اوپر دلالت کر رہا ہے. یہ وہ تاجدار گولڑا کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے 5 رسالے لکھے. کتنے؟ 5 رسالے لکھے رد قادیانیت اور رد مرزائیت کے اندر. اور پھر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی. 14 اگست 1947 کو اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرما دی. اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کیا آخر پہ جا کے میں نے 2 ہی پیغام دینے ہیں، ایک دفاع پاکستان کے حوالے سے اور ایک دفاع اسلام کے حوالے سے. 1947 کو پاکستان بنا تو جب قائد اعظم کا جنازہ اٹھا، یہ کتاب یہ باتیں ہضم ہونے والی نہیں،
اور تاریخ وہ ہوتی ہے جو یاد رکھی جائے. آج ہمیں تاریخ یاد نہیں. قائد اعظم کا جنازہ تیار ہے اور اس ملک کا وزیر خارجہ پہلی صف میں کھڑا ہے، لیکن کہتا ہے میں نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھنا. تو جو ہے موجود ہے اور صف میں موجود ہے، کہتا ہے میں نے جنازہ نہیں پڑھنا. جیسے دنیا سر ظفر اللہ خان کے نام سے جانتی ہے. میں کہا جی تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کے مطابق تم سارے مسلمان کافر ہو. ہم نے بنایا اور بنا کے اٹھا کے کسی کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ہمیں سے دلچسپی کوئی نہیں رہی. جب دلچسپی کوئی نہیں رہی تو پھر حالت یہی ہونی تھی. پھر 1953 کے اندر تحریک چلی اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس تحریک کو بھی جو لیڈ کر رہا تھا دنیا اسے مولانا عبدالستار خان نیازی کے نام سے جانتی ہے. اور یہ وہ مرد درویش ہے، یہ وہ مرد درویش ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سلیم اللہ خان صاحب، باغ کینٹ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی اور ان کی زبانی بات ہے، میں یہ عرض کر کے تاکہ آپ کو پتا چلے کتنے قد کاٹ کے یہ لوگ تھے. وہ کہتے ہیں آپ انگلینڈ تشریف لے کے گئے، اچھا جن دوستوں کے آگے جگہ خالی ہے وہ خود ہی اس جگہ کو پر کر لیں تاکہ بعد میں جو آنے والے احباب ہیں نا ان کے لیے جگہ بنتی ہے. توجہ. وہ کہتے ہیں آپ باہر تشریف لے کے گئے تو ایک جگہ آپ نے خطاب کیا تو کسی بندے نے نا کافی سارے پاؤنڈ آپ کو دیے. تو آپ کے ساتھ ایک سیکٹری تھا، آپ نے اسے کہا یہ پتہ ہے اس بندے کے اوپر نا یہ سارے پاؤنڈ آپ بھجوا دیں. تو وہ کسی بیوہ سیدہ کا پتہ تھا، انہوں نے سارے پاؤنڈ بھجوا دیے. مولانا سلیم اللہ خان کہتے ہیں کہ جب ہم پروگرام سے فارغ ہوئے کھانا کھانے کے لیے چٹائی پہ بیٹھے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب جوتا اتارا تو میں نے دیکھا ان کی دونوں جرابیں ان کی اڈیوں کے اوپر سے پھٹی ہوئی تھی. یہ کمال کے لوگ تھے اور آپ کو سزائے موت ہوئی. یہ لاہور جائیں تو پوچھا کریں یہاں چوک شہیدہ کون سی جگہ ہے؟ یہ چوک شہیدہ وہ جگہ ہے جہاں 1953 کے اندر ختم نبوت کے جتنے بھی پہرے دار تھے، جتنے بھی میرے نبی سے محبت کرنے والے تھے، ان کے اوپر گولی چلائی گئی تھی اور وہاں پہ بے شمار نوجوان اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اس معاملے میں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ختم نبوت کے اوپر پھانسی کی سزا ہو گئی. کیا 7 دن اور 8 راتیں کال کوٹھڑی میں رہے. اس کوٹھڑی میں جس کوٹھڑی میں بندہ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹنا چاہے تو لیٹ. اچھا اللہ کا فضل ہوا، رہائی ہو گئی. جب رہائی ہو گئی نا تو ایک صحابی نے سوال کیا، انہوں نے کہا مولانا آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ قربان جاؤں ان لوگوں پر جن کے اوپر اللہ کا فضل رہا اور ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے. مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا 7 دن اور 8 راتیں. کیا گنے جی آپ کی عمر تو کافی ساری ہے، آپ عمر میری کافی ساری ہے، لیکن زندگی میں سمجھتا ہوں جو نبی کی ختم نبوت کے لیے میں نے پھانسی کے طور پہ کال کوٹھڑی کے اندر گزاری ہے. اور اس وقت کا ایک میں بات کوڈ کر دوں مرزا بشیر الدین کی، جو اس وقت خلیفہ تھا اس بدبخت کا. انہیں پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ 1953 نہ گزرنے دیجیے گا اور ایسے حالات پیدا کر دیں کہ دشمن سے مراد نبی کے غلام، دشمن تنگ آ کر احمدیت کی آغوش میں آنے پر مجبور ہو جائے، اتنا خون بہو کہ یہ خوف کے اندر مبتلا ہو جائے. اس وقت تحریک یہ چلائی گئی تھی، ایک تو یہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. کیا کیا جائے؟ بولے کیا کیا جائے؟ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. اور دوسرا یہ جو بڑے بڑے منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ منصب لے لیے جائے. پھر وقت گزرتا چلا گیا، باتیں بڑھتی چلی گئی. پھر 29 مئی آ گئی اور سن 1974 آ گیا.
نشتر میڈیکل کالج ملتان، بچے چلے ٹرین میں، اور جب ٹرین چناب نگر پہنچی تو انہیں پتہ نہ چلا، کوئی کلاڑی لے کے ٹرین میں داخل ہوا، کوئی کلاڑا لے کے داخل ہوا، کوئی چاقو لے کے داخل ہوا، کوئی چھری لے کے داخل ہوا، ٹرین کے اندر نوجوان بچوں کو لہو لہان کر دیا گیا، پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی۔ کون ہے یہ گماشتے جن کو نہ اس ملک کے قانون کی کوئی پاسداری ہے، نہ اس ملک کے آئین کی کوئی پاسداری ہے، اور مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ پھر ایک ایسی تاریخ چلی جس نے پورے پاکستان کو بالخصوص پنجاب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پھر یہ بات چلی گئی قومی اسمبلی میں، اس میں اچھا اللہ جسے عزت دے، اللہ میں ایک بڑی عام بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے آپ نے، اللہ جسے عزت دے۔ اچھا جب تک قومی اسمبلی کا ریکارڈ نہیں چھپا تھا نا، تب تک ہر بندہ کہتا تھا یہ قرارداد ہم نے پیش کی ہے، اس قرارداد کو پیش کرنے والے ہمارے بڑے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن جب قومی اسمبلی کی سپیکر حمیدہ مرزا کی سربراہی میں وہ 1947 کے وہ پوری کی پوری رودات اوپن کرنے کا اعلان ہوا، پھر دنیا نے دیکھا دعوے دار تو بڑے تھے، باتیں کرنے والے تو بڑے تھے، لیکن قرارداد کا مطلب بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ قرارداد انگلش کے اندر ہے، اس کا مفہوم میں لکھ کے لایا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ 20 جون 1974 اللہ کریم نے یہ قرارداد 30 جون 1974 اللہ کریم نے یہ قرارداد قومی اسمبلی میں جسے پیش کرنے کی عزت عطا فرمائی، دنیا اسے امام الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ 22 بندوں کے دستخط موجود ہیں آج بھی، اگر کسی کو PDF فائل چاہیے جمعے کے بعد مجھ سے لے سکتا ہے۔ ان 22 دستخطوں کے اندر پہلا دستخط آپ کو ملے گا تو مولانا شاہ احمد نورانی کا ملے گا۔ اچھا وہ قرارداد کیا تھی؟ نوجوانوں توجہ، اس قرارداد میں تھا کیا؟ اور جب وہ قرارداد منظور ہونے کے قریب آئی نا تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑے بندے کا فون آیا، نے کہا جی کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ کیا؟ کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ تو شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کل کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں کھانے کی ٹیبل پہ پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا بریف کیس تھا جس میں لاکھوں نوٹ موجود تھے، لاکھوں، اور مجھے وہ کہنے والا کہنے لگا شاہ احمد نورانی قرارداد واپس کرنے کا مطالبہ نہیں، فقط قرارداد میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام نکال دو، یہ جتنی دولت موجود ہے یہ تمہارے پاؤں کے اوپر ڈھیر کر دی جائے گی۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا جناب آپ لیٹ ہو چکے ہیں، شاہ احمد نورانی کا سودا مصطفیٰ کے بازار میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے کہا یہ پیسے اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ قرارداد کا متن کیا تھا؟ آج ہمارے نوجوانوں نے آج تک نہ پڑھا ہوگا، اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ فیس بک کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، لیکن دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ ویسے نہیں، چاروں طرف سے یلغار ہو رہی۔ اچھا قرارداد کیا تھی؟ قرارداد کا عنوان تھا قادیانیوں کی حیثیت۔ کیا ہے یہ قادیانی؟ اس کا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ جبکہ یہ پوری طرح ثابت شدہ حقیقت ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ کیجئے گا، ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسری بات، جہاں اس کا جھوٹا اعلان نبوت موجود ہے وہیں اس نے متعدد قرآنی آیات کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو ہمارا تو یہ ایمان ہے قرآن کے حق میں جو تبدیلی کرے، قرآنی آیات کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری چیز جہاد کے خاتمے کا اعلان، یہ انگریزوں کا طریقہ کار تھا نا، جہاد کو ختم کر دیا
توڑنے کی بات کی ہے۔ اچھا، تیسری چیز، مسلمانوں کی یکجہتی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلمان حضور کے نام پہ متحد ہوتے ہیں، انہوں نے حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے، سارے بولے اللہ کے آخری نبی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھی بات، یہ جماعت ملک کے اندر اور ملک کے بعد یہ تخریبی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہے۔ پھر مولانا شاہ نورانی نے اپنی قرارداد میں حوالہ دیا، اپریل 1974، کب؟ چوتھا مہینہ اپریل کا 1974، رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس ہوئی سعودی عرب کے اندر، جس کے اندر 140 اسلامی تنظیموں اور اداروں نے شرکت کی، اور سب نے اس بات کے اوپر مہر لگائی کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخری بات، اس قرارداد میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اب یہ اسمبلی اعلان کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ اور آخری بات انہوں نے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی کہ کل کوئی زیادہ یہ انسانی حقوق کا نمبردار نہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، انہوں نے کہا ہاں جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، جو غیر مسلموں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، سکھوں کے ہیں، اس طرح کے حقوق ان قادیانیوں کو بھی دیے جائیں، ہم ان کے انکاری۔ اچھا، جب یہ قرارداد ہوئی نا تو مرزا ناصر کو بلایا گیا، 5 سے 10 اگست اور 20 سے 24 اگست 11 گھنٹے تک جرا ہوئی۔ کتنی؟ 11 گھنٹے تک جرا ہوئی، اور جب پارلیمنٹ کے نمائندوں کو پتا چلا یہ تو بدبخت ہمیں بھی مسلمان نہیں مانتے اور ہم ان کے پیروکار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت پھر ایک رات شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ دنیا جیسے بھی کہے، میں نے شروع میں کہا ہم عزت کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اللہ نے اسے یہ عزت دی، اللہ نے اسے یہ مقام دیا، اللہ نے اسے یہ مرتبہ دیا۔ انہوں نے کہا شاہ نورانی صاحب میں یہ دستخط اپنی موت کے پروانے کے اوپر کر رہا ہوں۔ اور پھر شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ اس عمل کے صدقے اللہ اس کے اوپر کرم فرمائے گا، اللہ اس کے اوپر فضل فرمائے گا۔ پھر متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس ہو گئی، قانون بن گیا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی، بس نہیں کیا ان بدبختوں نے، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ پھر 1986 کے اندر انہوں نے آپ کی عدالت کے اندر جا کے پٹیشن دائر کی، وہ دیکھیں جی ہم مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں بغیر کسی تحقیق کے کافر قرار دے دیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے ہمیں جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہم نے سب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ 6 گھنٹے دلائل دیے عدالت میں کھڑے ہو کر، کتنے؟ 6 کتنے گھنٹے؟ مسلسل 6 گھنٹے جو بندہ عدالت کے اندر بولا دنیا اسے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ عزت بھی اللہ کریم نے ہمارے کھاتے میں ڈالی ہے۔ عدالت نے کہا آج کے بعد یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، آج کے بعد یہ شعار اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، آج کے بعد وہ ساری نسبتیں جو کملی والے کے ساتھ ہیں، مثلا حضور کے جو خلفاء ہیں ان کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حضور کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حضور کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عدالت نے لکھ کے یہ فیصلہ کیا یہ تمام لفظ قادیانی استعمال۔ اچھا، بدبختوں نے یہاں بھی بس نہیں کی، انہوں نے یہاں بھی بس، توجہ کریں آواز آ رہی ہے نا، توجہ کریں، انہوں نے یہاں بھی بس نہیں کی۔ میں کہا پاکستان میں تو ہماری دال نہیں گلی، پاکستان کی عدالتیں ان کی اپنی، پاکستان کے ادارے ان کے اپنے، مسلمان ان کی پشت کے اوپر۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہیں عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا، انٹرنیشنل عدالت کا،
آج کل ویسے بھی بڑا رولا ہے، بڑے چرچے ہیں، انٹرنیشنل عدالت میں کیس دائر کیا، ہم مسلمان ہیں جی، لیکن مسلمان ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہاں سے خط آیا، اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور اب صدر پاکستان تھے، جسے دنیا صدر جنرل ضیاء الحق کے نام سے جانتی ہے، انہیں خط آیا، انہوں نے کہا جناب آپ کے جو ملک کے باسی ہیں نا، انہوں نے یہ حق مارا ہے ان کا، انہوں نے انصاف طلب کیا ہے ہم سے، آپ ایک اپنا نمائندہ بھیجیں جو آپ کی گورنمنٹ کی ترجمانی کرے۔ اس وقت بھی بڑے بڑے جبوں والے، بڑے بڑے دستاروں والے، بڑے بڑے اماموں والے، بڑے بڑے شان و شوکت والے، بڑے بڑے علم کے پہاڑ موجود تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق کی اگر نظر پڑی تو ایک مرد درویش پر پڑی جسے دنیا پیر محمد کرم شاہ الازہری کے نام سے جانتی ہے۔ اس وقت بھی اللہ نے عزت دی تو اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ اچھا پھر یہاں بس نہیں ہوئی، عالمی عدالت جس کے جج مسلمان، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جنریٹر ہے وہ اتنے پنکھوں کا بھار برداشت نہیں کر سکتے، توجہ کریں۔ اچھا عالمی عدالت انصاف، جج مسلمان نہیں، جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے وہ مسلمان نہیں۔ اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں کہ لکھنے والا کافر جج لکھتا ہے، قادیانی مسلمان نہیں، قادیانی مسلمان، قادیانی مسلمان۔ اچھا پھر مزے کی بات، پھر 2017 آ گیا تو جو ہے موجود ہے کہیں چلے گئے ہیں، پھر 2017 آ گیا، پھر الیکشن ایکٹ منظور ہوا اور اس ایکٹ کے اندر ختم نبوت کے اندر تبدیلی کی کوشش کی گئی، بولے نا، تبدیلی کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھی اگر اللہ نے عزت دی، اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی، اس وقت اٹھا تو وہ بندہ اٹھا جس کی ظاہری طور پہ ٹنگیں بھی سلامت کوئی نہیں تھی، اٹھا تو وہ بندہ اٹھا جو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جسے دنیا شیخ الحدیث حافظ محمد خاتم رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے یہ عزت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ پارلیمنٹ کے اندر دفاع کیا، پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے سڑکوں کے اوپر دفاع کیا، خادم حسین رضوی صاحب نے، اور اس پٹیشن کو واپس لینا پڑا، لفظ واپس لینے پڑے، کامے واپس لینے پڑے۔ 1953 سے لے کر 2017 تک جب بھی ختم نبوت کی بات آئی ہے، پہلی صف کے اندر سنی کھڑا ہوا نظر آیا، پہلی صف کے اندر نبی کے غلام کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ، بولیں یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ، یہ ہمارا کوئی سیاسی مسئلہ، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، اور نبی کو آخری نبی ماننا یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا۔ اگر ایمان نہیں رہے گا، تیری نماز کیا کدھر جائے گی، تیرا روزہ کدھر جائے گا، تیرا حج کدھر جائے گا، تیرے عمرے کدھر جائیں گے؟ وہ کسی نے کہا لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمبے سجدے کر بھاویں، جے تو آل نبی دا دشمن ہے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں نہ خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ تیسا ہے نا، مہربانی کریا کرو، مولویاں نہ مسئلہ ہے، نا مولویاں نہ مسئلہ نہیں، جس کلمہ پڑھیا ہے ہر اس بندے نہ مسئلہ ہے، جس پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر بندہ مومن کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک بندہ نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ وہ بندہ گناہگار ہو سکنا ہے، خطاکار ہو سکنا ہے، ماڑے کام اس نے کنو ہو سکنا ہے، پیڑے کام اس نے کنو ہو سکنے، غلطیاں اس نے کنو ہو سکنیاں،
فرائض جو کوتاہیاں اس نے تو ہو سکنیاں لیکن گل اچھا نا نبی نے آخری نبی ہونا نہیں. مولانا شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جنوبی پنجاب سے خط آیا تو جو ہے آج میں نے کہا تھا 5-10 منٹ اوپر بھی ہو یہ تو خیر ہے نا توجہ کرنی ہے آپ نے. خط آیا میں نے کہا مولانا مہربانی کریں یہاں ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے مرزائیوں کا دیانیوں کا تشریف لے کے گفتگو فرمائیں. مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کراچی سے براستہ ٹرین تشریف لے کے آئے وہاں سے انہوں نے بگی کے اوپر بٹھایا لے گئے بڑی خدمت داری کی. جب عشاء کا وقت ہوا کہتے ہیں مولانا ہم معذرت چاہتے ہیں تقریر نہیں ہو سکتی. کیا اب بندہ کراچیوں آیا ہوا ہے تو لفظ ذرا پارے یہ نیڑیوں بھی آیا ہوا ہے تو مولوی صاحب تقریر تیار کر کے آئے ہوں تو تساں کو جی معذرت گل تو تساں اگلی گل پتہ ہے. مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریر کیوں نہیں ہو سکتی کہ جی یہاں ان کا زور ہے اور وہ ہمیں تقریر کرنے نہیں دیتے. اگر آپ تقریر کر کے چلے گئے ہماری زندگیاں جیرن ہو جائیں گی. اچھا مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر پریشان ہوا. پریشان ہونے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا میں نے کہا یہاں تمہارے ادھر نزدیک کوئی ایسا بندہ ہے جس کی لوگوں کے اوپر دھاک ہو. میں نے کہا ہاں جی ایک بندہ ہے. آپ نے کہا کون ہے؟ ان کا جی نورا ڈاکو. کون ہے؟ اے نوجوانوں گل یاد رکھے نورا. مولانا شفیع اکاڑوی نے مجھے اس کے ڈیرے پہ لے چلو. وہ مولانا کے قدموں پر کم مولوی صاحب خدا خوفی کریں وہاں دن کو کوئی نہیں جاتا جو جائے واپس نہیں جاتا. رات کو کہتے نہیں مجھے لے چلو. اگر تم نہیں لے کے جانا چاہتے مجھے اس کے ڈیرے کا پتہ بتاؤ میں خود جاؤں گا. انتظامیہ مجبور ہوتی ہے وہ ساتھ چل پڑے. نورے ڈاکو کے ڈیرے پہ ایک سر پہ ماما باندھے ہوئے چہرے پہ نبی کی سنت سجائے ہوئے نورانی چہرہ عصا ہاتھ میں پکڑے ہوئے. جب نورے ڈاکو کو پتا چلا مولوی صاحب آئے ہیں نورا ڈاکو باہر نکلا اور اپنے ترنگ میں کہتا ہے مولوی تے نورے نے ڈیرے تے خیر تے ہے نا. مولانا شفیع اکاڑوی آگے ہوئے آپ نے دایاں ہاتھ آگے کیا نورے ڈاکو کی پشت پہ رکھ کے کہا نورے ڈاکو تیری طاقت کی نبی کے دین کو ضرورت ہے. نورے ڈاکو کے جسم پہ کب کبھی تاری ہوگی کہتا ہے مولانا حکم کریں بندہ میں بڑا گناہگار ہوں حکم کریں. ساری بات بتائی گئی. انہوں نے کہا جا کے اعلان کر دو تقریر شفیع اکاڑوی کرے گا پہلا نورا ڈاکو دے گا. اعلان ہو گیا. نورا ڈاکو آ گیا کلہاڑی لے کے آپ کے سرانے ادھر ممبر کے پاس کھڑا ہو گیا. مولانا شفیع اکاڑوی نے 2-3 گھنٹے نبی کی شان عزت عظمت بیان کی. جب تقریر ختم ہوئی نا نورا ڈاکو کہتا ہے لوگوں اگر مسلمانوں کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا آنکھ سلامت. مولانا شفیع اکاڑوی تقریر کر کے گھر چلے گئے. نورا ڈاکو گھر گیا سویا کملی والے نے کرم فرما دیا. کملی والے نے کرم فرما دیا. اب زیارت ہو گئی معاملات بدل گئے. کافی عرصہ گزر گیا. جمعے کا دن ہے. مولانا شفیع اکاڑوی جمعے کی تیاری کر رہے ہیں. خادم آ کے کہتا ہے جناب باہر ایک بندہ آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اسے کہو جمعے کے بعد جا کے اسے کہا نہیں وہ کہتا ہے جی ابھی ملنا ہے. آپ نے کہا اسے بتاؤ میں جمعے کی تیاری کر رہا ہوں. نہیں جی وہ کہتا ہے ابھی ملنا ہے. اب واقعہ بھول چکے. اب بلاؤ. بندہ سامنے آیا چہرے پہ داڑھی سر پہ امامہ رخساروں پہ نور آنکھیں جھکی ہوئی دل بتا رہا ہے یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں. آپ نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی دنیا مجھے نورے ڈاکو کے نام سے جانتی ہے. آپ نے کہا وہ نورا ڈاکو؟ آپ نے کہا ہاں نورا ڈاکو ہی تھا. نبی کے دین پہ پہرا دیا اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی. نبی کے غلاموں گناہگار ہونا الگ بات ہے خطا کار ہونا الگ بات ہے فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہونا الگ بات ہے لیکن بات نبی کے دین کی آ جائے بات نبی کی عظمت کی آ جائے بات نبی کی توقیر کی آ جائے بات نبی کی ناموس کی آ جائے سب کچھ قربان کر کے نبی کی ناموس بچ جائے سودا بڑا اچھا ہو گیا اس لیے کہ بازار مصطفیٰ میں قیمت جو لگ گئی ہے. آخری بات اور بڑی توجہ سے 6 ستمبر بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے. جی بولیں
پاکستان میں نہ تبھی بعض لوگوں نے پیٹا جماعت پڑھنا ہے نا. 6 ستمبر بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور 7 ستمبر بھی ہمارے لیے بڑا. آج کل نا ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب رواج چلا ہے، ہر ایک نے کسی نہ کسی کو ریڈ لائن بنایا ہوا ہے. ہماری جناب یہ ریڈ لائن ہے، ہماری جناب یہ ریڈ لائن ہے، ہمارا جناب یہ فلاں لیڈر ریڈ لائن ہے. اور لیڈر ریڈ لائن نہیں ہوتے. ہمارے بطور مسلمان 2 ریڈ لائنیں ہیں، ایک ریڈ لائن اسلام ہے اور دوسری ریڈ لائن اللہ نے پاکستان عطا فرمایا ہے. اسلام پہ بات آئے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، نبی کی بات آئے ہم چپ نہیں رہ سکتے، اور بات پاکستان کی بھی آئے تو ہم چپ. اس لیے کہ یہ چھتری اللہ کی رحمت ہے، یہ چھتری اللہ کا فضل ہے، یہ صاحبان اللہ کا کرم ہے. جا کے پوچھو ان لوگوں سے جو غلامی کی زندگیاں بسر کرتے ہیں، جا کے سوال کرو ان لوگوں سے جن کی زندگیوں میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے اسلام زندہ باد، پاکستان سارے بولیں اسلام زندہ باد، پاکستان. جسے اسلام سے غرض نہیں وہ بھی یہاں سے جا سکتا ہے، اور جسے پاکستان سے غرض نہیں وہ بھی یہاں سے. یہ دین کے نام پہ بنا ہے ملک. پاکستان کا مطلب کیا؟ اے جڑا بندہ کروں وعدہ کر کے بھی آئے نا بھی نہیں بولنا تو اے ہوں مہربانی کرو بس تقریر مکن لے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس ملک کی نظریات اسلام ہے، اس ملک کی بنیاد اسلام ہے. اسلام کے ساتھ اس ملک کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ اس کے بغیر یہ قائم رہ سکتا. اس لیے ہم اسلام کے بھی نوکر ہیں اور ہم پاکستان کے بھی. اور یہ بات آخری بات ختم کرتے ہیں. یہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مولوی دین کے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن الحمدللہ ہم دین کے چوکیدار ضرور ہیں. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے اس دین نے دیا ہے، عزت دی ہے، مقام دی ہے، مرتبہ دیا ہے. وہ یہ تو نام ہوا ہے نا دنیا کا قاعدہ ہے جس کا کھانا بولیں جس کا کھانا الحمدللہ مدینے والے کا کھا رہے ہیں اور اسی کے گن گا رہے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا، پر نہ بدلے نہ بدلا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کریم اس دن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ پہلی صفوں پہ کھڑے ہو کر اپنے نبی کے دین کی عزت کی، ناموس کی، آقا کی تعظیم اور تکریم کی میرا مالک حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ملک پاکستان کو قائم رکھے، سلامت رکھے، تا صبح قیامت رکھے. سب کہہ دیں آمین. سدا سلامت پاکستان، سارے نعرے سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ کریم اس ملک کو آباد رکھے، ہمارے دین کو آباد رکھے. جن لوگوں نے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا ہے میرا مالک جو چلے گئے ہیں اللہ سب کو کروڑیں رحمتیں نازل ان کی قبروں پہ نازل فرمائے، اور جو بھی زندہ ہیں میرا مالک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی